وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا السلام علی من لا نبی بعدا الحمدللہ علی نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين صاروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما جڑے رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تو لگنا چاہیے جڑا پاک نبی دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیے کتاب و سنت دے رنگ اندر اپنا تن من رنگنا چاہیے او جاگو رس جایا بد رس جاوے کلے اللہ تو منگنا چاہیے مختصر حمد و ثنا تو بعد ماضی قریب دے چند سالہ دے اندر دو فتنیاں نے بڑا عروج پکڑیا ہے۔ نمبر ایک ختم نبوت تے ڈاکہ ڈالن والیاں دا فتنہ، نمبر دو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی تنقیس کرن دا فتنہ۔ میں تواڈے سامنے
بڑے ہی اختصار نال پہلے فتنے دے متعلق گفتگو کرنا چاہواں گا۔ جدوں تو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے دے نال چھیڑ چھاڑ چل رہی ہے، ادو تو قوم بیدار ہے، ماشاءاللہ جلسے بھی، جلوس بھی، تحریری دفاع بھی، تقریری دفاع بھی، ہر انداز نال کام ہو رہا ہے۔ لیکن ایک بات کی کمی ہے جہی طرف میں خصوصاً علماء تو ہٹ کے عام لوگوں کی توجہ دلانا چاہواں۔ وہ بات یہ ہے کہ اگر کسی عام بندے نو جڑا دکان تے بیٹھتا ہے، عام شہری نو جڑا دیہاتاں وچ کم کردا ہے، عام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے امتی نو جڑا محنت مزدوری کردا ہے، اگر وہ دے کولے کوئی یہ گل پوچھ لے بھی تو مینوں دس بھی ختم نبوت دا عقیدہ ہے کہ تے مینوں شک ہے کہ وہ کولوں دسیا نہیں جائے گا، کھل کے بیان نہیں کیتا جائے گا کہ اصل وچ ختم نبوت دا عقیدہ ہے۔ علماء تو جانتے ہیں اللہ کے فضل سے، تو میں آج دی گفتگو اندر کوشش کراں گا کہ سادے جے انداز اندر سہل جا کر کے تانوں عقیدہ ختم نبوت اے تو زیڈ تک سمجھاواں۔ اس وقت پوری دنیا دے اتے تین آسمانی دین نے، تین آسمانی مذاہب موجود ہیں، مذہب یہودیت، مذہب عیسائیت اور مذہب اسلام۔ یہ دنیا دا اللہ پاک نے نظام جدا بنایا ہے کہ تے جیڑی شے بھی ہے نا انہیں ختم ضرور ہونا ہے۔ اے پروگرام چل رہا ہے یہ ختم ہونا ہے، رات پئی ہوئی ہے یہ بھی ختم ہونا ہے، ساری زندگی نے بھی ختم ہونا ہے۔ ایویں سلسلہ نبوت بھی چلیا تے سلسلہ نبوت ختم بھی ہویا۔ تینوں مذاہب کے لوگ اس بات تے متفق نے کہ سلسلہ نبوت حضرت آدم تو چلیا، اور تینوں مذاہب اس بات تے بھی متفق نے کہ اس وقت سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے۔ البتہ تیسری گل اندر اختلاف وہ یہ ہے کہ جڑا سلسلہ نبوت حضرت آدم تو چلیا وہ ختم کیڑے نبی تے ہویا؟ یہودیاں دا موقف ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے ختم ہویا، عیسائیاں دا موقف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے ختم ہویا۔ ساڈا مسلمانہ دا عقیدہ موقف منہج ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ختم ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے جڑی کتاب اتری ہے انہوں تورات میں گئے، تورات اندر کوئی ایک جملہ بھی ایسا نہیں جڑا ثابت کرے کہ تورات آخری کتاب ہے کہ موسیٰ نبی آخری نبی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے جڑی کتاب اتری انہوں انجیل کہتے ہیں۔ انجیل اندر کوئی ایک جملہ بھی ایسا نہیں جڑا ہے ثابت کردہ ہوئے کہ حضرت عیسیٰ اللہ دے آخری نبی نے تے انجیل آخری کتاب۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے جڑی کتاب اتری انہوں کی کہندے نے بھلا بولو قرآن مجید قرآن مجید اندر ایک نہیں بیسیوں آیات نے جڑیاں اس بات تے دلالت کردے نے کہ قرآن آخری کتاب ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ میں ابتدا قرآن پاک کی کیسی آیت تو کراں گا کہ اس ایک آیت وچوں سانو 3 دلیلاں لبن گیا۔ کنیاں دلیلاں؟ بولو۔ پہلی دلیل لبے گی کہ حضرت موسیٰ آخری نبی نہیں۔ دوسری اس آیت وچوں سانو اے دلیل لبے گی کہ حضرت عیسیٰ بھی آخری نبی نہیں۔ تیسری دلیل اس آیت وچوں اے ملے گی کہ حضرت عیسیٰ تو بعد بھی سلسلہ نبوت جاری رہا۔ یہ آیت سورہ صف یہ آیت نمبر 6 ہے۔ آیت نمبر بولو آج بھی 6 ستمبر ہے نا، یہ آیت نمبر بھی 6 ہی ہاں۔ اچھا ذرا توجہ کرنا، تھوڑا جا وعدہ کٹا ہوا ہے، توجہ ذرا غور کرنا اس بات سے، توجہ کرنا جڑی گل میں تمہیں سمجھانا چاہنا 3 تانوں مسئلے اس ایک آیت وچ سمجھ آن، ذرا غور کرنا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر جائے، فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل وال اللہ دے نبی بنا کے بھیجے گئے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیاں نو پیغام دیتا تے کیا کیا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل دے لوگو انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ دا نبی آؤں، اللہ دا پیغمبر آؤں، اللہ دا رسول آؤں، تے میں تواڈے وال کس واسطے آیا ہوں؟ انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں اس کتاب کی تصدیق واسطے آیا ہوں جڑی کتاب میرے تو پہلا نازل ہو چکی ہے، اور اس کتاب کا نام تورات ہے۔ میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہواں گا تورات کیدے تے اتری ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے اگے فرمایا بشیرن، اور میں خوشخبری دینے واسطے آیا پھر رسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے تو بعد ایک اور نبی آئے گا، وہ دا نام احمد ہوئے گا۔ حضرت جی بکار جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا میں تصدیق کرنا آیا اس کتاب کی جڑی میرے تو پہلا نازل ہوئی ہے جہاں نام تورات ہے۔ اس گل نے ثابت کر دیتا کہ حضرت موسیٰ آخری نبی نہیں بلکہ حضرت موسیٰ تو بعد حضرت عیسیٰ پیغمبر آئے۔
تورات آخری کتاب نہیں بلکہ تورات تو بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے کے آئے اللہ میں جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آکیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي من بعد اسمه احمد میں تو بشارت دینا آیا میرے تو بعد ایک نبی آئے گا جب ایک گل آکھی اس گل کا جواب ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ بھی آخری نبی نہیں اگر آخری نبی ہوتے کہ حضرت عیسیٰ پیغمبر دی کدی نہ کہتے کہ میں بشارت لے کے آیا اور متصن آیا کہ میرے تو بعد بھی ایک نبی آئے گا لہذا پتہ لگا حضرت موسیٰ بھی آخری نبی نہیں حضرت عیسیٰ بھی آخری نبی نہیں پھر آخری نبی کون ہے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي من بعد اسمه احمد میرے تو بعد ایک نبی آئے گا ایک پیغمبر آئے گا ایک رسول آئے گا ایک اللہ دا پیارا آئے گا جدا نام احمد ہوئے گا کی نام ہوئے گا بولو احمد ہوئے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لی خمسۃ اسماء اللہ پاک نے مینوں 5 نام عطا فرمائے سب تو پہلا نام کیڑا ہے انا احمد انا احمد انا احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں احمدہ لہذا پتہ لگ گیا حضرت عیسیٰ تو بعد جڑے نبی آئے انہاں دا نام احمد ہے احمد کنہاں نوں کہا جاتا ہے احمد میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام احمد شکل میں اجمل عقل میں اکمل نطق میں فیصل خلق میں افضل جامع مجمل خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حق کا دلارا نبیوں میں پیارا آنکھوں کا تارا دل کا سہارا رشتوں میں پیارا رشتہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم راہ میں کانٹے جس نے بچھائے کالی دی پتھر برسائے ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات دی وقار ثابت ہو گیا حضرت عیسیٰ تو بعد بھی ایک نبی آئے جس نبی کا نام احمد ہے احمد کا نام ہی محمد ہے یعنی میرے تواڈے محبوب پیغمبر آئے اور جدو اللہ کے پیغمبر نبی بن کے آ گئے کہ اللہ پاک نے میرے نبی تے قیادت نزول فرمایا جڑی سورہ الاحزاب اندر موجود ہے فرمایا ما کانا محمد نابا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللہ فرمایا ما کان محمد نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد من رجالکم تم میں سے کسی مرد کے باپ ولکن رسول اللہ مگر وہ اللہ کے رسول ہے وخاتم النبیین اور خاتم النبیین نے خاتم النبیین کا معنی کیا ہے یہ معنی اللہ کی آخری پیغمبر اللہ میں قربان جاواں تفسیر تبری والے نے بھی یہ معنی لکھے ہے کہ خاتم النبیین کا معنی ہے اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر نے تفسیر قرطبی والے نے بھی یہی معنی لکھے ہے کہ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری پیغمبر نے اللہ اکبر اللہ مفردات القرآن والے نے بھی ایمان لکھے ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ دے آخری پیغمبر نے امام ابن جوزی نے زاد المسیر اندر بھی ایمان کیتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری پیغمبر نے معالم التنزیل والے نے بھی ایمان کیتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری پیغمبر نے حضرت امام ابن کثیر نے بھی ایمان کیتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری پیغمبر نے تفسیر سنائی اندر مولانا ثناءاللہ مرسلی رحمت اللہ علیہ نے بھی ایمان کیتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری پیغمبر نے تفسیر قرآن اندر مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی ایمان کیتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی آخری پیغمبر نے حضرات دی بکار صاحب معارف القرآن والے نے بھی ایمان کیتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی آخری پیغمبر نے کوئی بندہ گل کر سکتا ہے لو جی اسی مفسرہ دی نہیں مانتے مفسر دی اپنے کولوں تفسیر کردا ہے مفسر مانا لکھے اسی کیویں مان لئیے کہ دا مانا ہے وے اج دے دور اندر مانا کیتا گیا ہے بنا کھدا مانا ہور بنا کچھ مانا کیتا ہے بنا کچھ مانا کیتا ہے میں مننا وا مفسر دی زبان تے تینوں شک ہو سکدا ہے میں مننا وا تفسیراں تے تو شک کر سکدا ہے لیکن اگر خاتم النبیین کا مانا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے تے جے اے مانا خود نبی پاک ہی کر دین پھر تے رولا مکنا چاہیے ہے نا پھر تے گل مکنی چاہیے ہے نا آؤ حدیث دی کتاب کھولو جامع ترمذی کر لو اور مسند احمد نکالو نبی کے کریم علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین میں خاتم النبیین ہوں بابو پاک کے وضاحت کر دیا نے 14ویں صدی میں کسی کو بیماری نہ پہ جائے فرمایا لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی انا خاتم النبیین کا معنی کیا ہے لا نبی آبادی میرے تو بعد نبی کوئی نہیں لہذا پتا چلیا میرے پیغمبر تو بعد ولی آ سکتے نے پیر آ سکتے نے ابدال آ سکتے نے شیخ آ سکتے نے علامے فہامے آ سکتے نے بڑے بڑے مفتی آ سکتے نے بڑے بڑے دانشور آ سکتے نے لیکن میرے پیغمبر تو بعد قیامت بھی آ سکتی ہے پر کوئی نبی آ سکتا نبی نہیں آ سکتا میرے پیغمبر تے اللہ پاک نے نبوت کا دروازہ بند کر دیتا ہے اللہ اللہ ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہے نو ہے بار آیا اور قیامت تک نواں نبی آ کوئی نہیں سکتا میری آقا تے رتبے تو پا کوئی نہیں سکتا اللہ اکبر زندہ باد مقام مصطفیٰ زندہ باد عظمت مصطفیٰ زندہ باد ہماری بنیامین عباس صاحب زندہ باد ماشاءاللہ توجہ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کرتے جانا دراؤ اللہ تیزی وقار میں تواڈے سامنے جامع ترمذی تے مسند احمد کی ایک روایت پیش کی تھی انہیں غور روایت تے غور کرنا اللہ تیزی وقار موجم الکبیر لطبرانی حسن سند کے نال بیان کر رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو میں اللہ دا آخری نبیاں وہاں میں فرما آنا میں فرما میں آخری نبیاں میرے تو بعد نبی کوئی نہیں اور تہاڈے تو بعد امت کوئی نہیں میں نبیاں چ نبی آخریاں تسی امتاں چ امت آخری ہو اللہ اللہ میں قربان جاواں ایک اور حدیث سے غور کرنا یہ صحیح مسلم جو پڑھدا پیا نبی پاک علیہ السلام
والسلام نے فرمایا انا آخر الانبیاء فإن مسجدی میری مسجد نبیاں دیاں مسجداں دے وچوں مسجد بھی آخری ہے میں نبیاں چ نبی آخری ہاں میری مسجد نبیاں دیاں مسجداں وچوں مسجد آخری ہے حضرات دی وقار اور امام مالک کی روایت غور کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں سیدتا باقی من النبوہ میرے بعد نبوت باقی نہیں رہی میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے یہ روایت کتنی آتی ہے یہ روایت آتی ہے موتا امام مالک دی اندر راوی کون نے راوی نے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ کو یہ روایت 10 تابعیاں بیان کی دیئے ایک نے نہیں 10 تابعی بیان کرنے والے نے اس روایت کو حضرات دی وقار حافظ مولانا اللہ حافظ زبیر علی زہیر رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے وہ دا نام رکھیا مسئلہ ختم نبوت میں تانوں دعوت دیاں گا اس کتاب دا مطالعہ کرو وہ کتاب اپنے گھراں دے اندر رکھو حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ دی کتاب القادیانیت دا مطالعہ کرو اللہ جاندا ہے اسی کوکلے دا بھی کرنے ہیں محبت ختم نبوت نال پیار ادھر میں ہوئے گا ختم نبوت دے دیوانے اسی ادھر بنا کے ختم نبوت دے پروانے اسی ادھر بنا کے جدو اسی کسی المہمان جان لگیاں 2 کلو مٹھیائی دے بجائے 2 کتاباں لے کے جاواں گے القادیانیہ مسئلہ ختم نبوت حافظ زبیر علی زہیری پھر میں سمجھاں گا کہ باقی یہ ختم نبوت دے دیوانے ہیں باقی ختم نبوت دے پروانے ہیں ایویں مٹھیاں تے پیسے نہ گاڑیا کر ایویں پھلاں تے پیسے نہ گاڑیا کر ایویں نکیاں نکیاں تحفیاں تے پیسے نہ برباد کریا کر مسئلہ ختم نبوت کتاب گفٹ دیا کر کتاب کا تحفہ دیا کر غیرت کا مسئلہ بنا جرت کا مسئلہ بنا امام کا مسئلہ بنا اپنی غیرت کا مسئلہ بنا وہ بندہ بے غیرت جس بندے کو ختم نبوت دے عقیدے نال پیار نہیں وہ بندہ بے حیا جس بندے کو مسئلہ ختم نبوت نال پیار نہیں وہ بندہ جاہل جس بندے کو مسئلہ ختم نبوت کا پتہ کوئی نہیں اللہ تے توجہ کرنا حضرات دی وقار حضرت زبیر علی زہیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اندر وہ سارے جناب جننے بھی صحابی نے جنہ ختم نبوت دی حدیثاں بیان کیتیاں انہاں دی ایک پوری فہرست بیان فرمائی ہے 25 تو لا کے 30 تک نے صحابہ جنہ ختم نبوت دی روایتاں نبی کے کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب نقل کیتیاں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں ختم نبوت دے 26 حدیثاں روایت نے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کولو ختم نبوت کے 26 حدیثاں روایت نے سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کولو ختم نبوت کے 36 حدیثاں روایت نے سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کولو ختم نبوت کے 38 حدیثاں روایت نے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کولو ختم نبوت کے 40 حدیثاں روایت نے سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کولو ختم نبوت وہ تاریخ حدیث روایت نے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ طیبہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کولو ختم نبوت 31 حدیث روایت نے حضرات دی وقار حدیثاں ساریاں کٹھیاں کر راوی سارے کٹھے کر تفسیراں ساریاں جمع کر قرآن دیاں ساریاں ترڑا کٹھا کر کے مسئلہ جڑا نکلے گا وہ کی نکلے گا قرآن کتاباں وچوں کتاب آخری ہے میرے نبی دی مسجد نبیاں دی مسجد وچوں مسجد آخری ہے حضرات دی وقار اسی امتاں وچوں امت آخریاں میرے نبی دی ذات نبیاں دی ذات وچوں ذات آخری ہے میرے نبی دی بات نبیاں دے وچوں بات آخری ہے سبحان اللہ ذات بھی آخری ہے بات بھی اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی خود میرے نبی نے
بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو پائے گا نہ لوگو سیریا برود اب کوئی تیتر آئے گا نہ لوگو آئے گا نہ لوگو آپ نے یہ کہہ کر آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی لا نبی بعدی لا نبی ہر غیرت مند بولے گا لا نبی بعدی لا نبی ہر نبی کا دیوانہ بولے گا لا زندہ باد ہاتھوں کو بلند کر کے شان مصطفیٰ زندہ باد مقام مصطفیٰ زندہ باد عظمت مصطفیٰ زندہ باد کاری بنا بنا بسا لا نبی بعدی قل لا نبی بعدی گونجی وادی وادی آپ کی منادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی تھے اصول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے ہیں نظم ہو گئے ہیں دی ساری رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں بات حرف آخر ساتھ گن فرادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ہر زمانہ سنے لے یہ نوائے ہادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن سنیں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللہ توجہ کرنا ذرا اللہ عزیز وقار میری گفتگو کا ایک حصہ تمام ہوا میں نے سلسلہ نبوت بیان کر دیا کہ نبی پاک علیہ السلام تو بعد کوئی نبی آ سکتا بولو آ سکتا پتہ لگا کہ نبی پاک تو بعد کوئی نبی آنا اچھا نبی نہیں ہونا تو پھر کنے ہونا سوال ہوتا ہے نا اگر نبی نہیں آئے گا تو کون آئے گا میرے پیغمبر تو بعد نبی تے کوئی نہیں آنا پھر کنے آنا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے سنیے ابو داؤد شریف ہر مسند قیامت کے حوالے دے نال نبی پاک فرماتے نے سیقول من امتی یا فی امتی دی الفاظ فرمایا سلاسونا کذابونا سلاسونا کذابونا میرے بعد نبی تو نہیں آئے گا لیکن جناب آن کے جھوٹے آن کے اللہ اللہ 30 کی تعداد اندر آن کے وَيَدْعَمُ كُلُّهُمْ وَنَوِچو ہر ایک دعویٰ کرے گا انہو نبی یو نبی کے لیکن فرمایا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی میرے تو بعد نبی نہیں آنا لہذا پتہ لگا میرے نبی تو بعد جناب کی جھوٹی آنے نے جن اپنے اپنے وقت اندر نبوت دے جھوٹے دعوے کرنے نے اللہ کے دی وقار میرے نبی پاک تو بعد 14 صدیاں دی اندر مختلف ادوار اندر مختلف لوگ آتے رہے اپنے
اپنے حصے دی لعنت دا توق اپنے گلے وچ پا کے نبوت دا دعویٰ کرتے رہے 150 سال پہلے تقریباً ایک ساڑھے علاقے اندر بھی ایک آیا بڑے صغیر اندر بھی ایک آیا انہیں بھی آکی نبوت کا دعویٰ کیتا جنہوں مرزا غلام احمد قادیانی کہتے نے آپ مر گیا ہے اپنی بقایا جات چھڑ گیا ہے اپنی ذریت چھڑ گیا ہے آج وہ دے منر والے وہ دو نوانا پکاریا جاتا ہے یا مرزائی کیا جاتا ہے یا قادیانی کیا جاتا ہے مرزائیاں نام قادیانیاں دے 4 موٹے موٹے عقیدے نے بنیادی 4 عقیدے رکھ نے کڑے کڑے نمبر 1 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے آخری نبی دی ماد اللہ نمبر 2 اللہ مرزائیاں دا دوسرا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے نے قیامت کے قریب انہاں دوبارہ دنیا تے نہیں آنا انہاں دا تیسرا مین عقیدہ حضرت امام مہدی نے بھی قیامت کے قریب اللہ دی زمین تے نہیں آنا یہ 3 عقیدے ہو گئے چوتھا عقیدہ میں تے جا کے دساں گا ہن دس دیتا تے تانوں گل سمجھ اندر نہیں آنی پہلے 3 عقیدیاں کرات کر لئیے اللہ دے دی وقار سب تو پہلا عقیدہ میرے نبی نو آخری نبی نہیں منتے حالانکہ نبی پاک اللہ دے آخری نبی نے اس پر میں نے بے شمار دلائل آپ کے سامنے پہلے رکھ دیئے اللہ کے قرآن کے نصوص کو بھی بیان کیا میرے پیغمبر کی حدیث کو بھی میں نے بیان کر دیا لہذا پہلے عقیدے دا رد ہو چکے ہیں حضرت جی وقار دوسرا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے نے وہ فوت ہو چکے نے وہ اللہ دی زمین تے قیامت دے قریب نہیں آنا یہ بھی انہاں دا عقیدہ ہے اللہ جب کہ گل نہیں گل کیویں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے رب دا قرآن اس بات کی گواہی پیش کرتا ہے سورہ نساء کھولیے اللہ دا قرآن پڑھیے ایت نمبر 156 تو لگ جائیے ایت نمبر 60 تک پڑھتے چلے جائیے پڑھیا کرو اللہ دے بندو نوائے وقت پڑھنا ہے جویں نوائے وقت تیری غیرت دا مسئلہ ہے جنگ پڑھنا ہے جویں جنگ تیری عزت دا مسئلہ ہے نانا میرا جنگ نہ پڑھیا کر نوائے وقت نہ پڑھیا کر ختم نبوت دے دلائل پڑھیا کر ختم نبوت دی آیتاں پڑھیا کر ختم نبوت دی حدیثاں پڑھیا کر اسی چنگے نبی پاک دے دیوانے ہاں سانو پتہ ہی نہیں کہ ختم نبوت کی ہے ساڈے مخالف دا مدعا کی ہے اللہ میں قربان جاواں اللہ دے محبوب پیغمبر دے نازل ہونے والا قرآن دسدا ہے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی گل میں ذرا شارٹ کٹ سناواں آپ شروع تو سناواں تاکہ مسئلہ پورا تہاڈی سمجھ اندر آ جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پیغمبر رسول بن کے آئے اس وقت دور تھا رومن امپائر کا اللہ حکومت انہوں نے چلتی پئی ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین نے حکومت کو نال ملا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل دا منصوبہ بنایا ارادہ بنایا کہ جناب عیسیٰ پیغمبر کو قتل کر دینا ہے حضرت عیسیٰ پیغمبر ایک کمرے دی اندر لاگو کر کے تشریف فرما نارات تے قرآن تے شاگرد دے چند ساتھی موجود نے اللہ میں قربان جاواں انہاں جناب انہاں دے وچ ایک بندہ ہے جس نے جا کو تے مخبری کر دتی ہے میں دس ماں عیسیٰ پیغمبر کیڑے کمرے وچ موجود نے میں تواڈے اگے کے جاواں گا تسی میرے مگر مگر آؤ گے نا جس کمرے وچ میں داخل ہوواں اس کمرے وچ جناب عیسیٰ پیغمبر ہون گے اندر آ کے تسی اپنا مشن پورا کر لینا ونا کا ٹھیک ہے مخبر کے چل پیا ہے جناب باقی جناب ارادہ رکھنے والے مگر ٹر پے جس کمرے کے اندر جناب عیسیٰ پیغمبر موجود سن وہ کمرے کے اندر داخل ہویا ادھر کمرے کے داخل ہو گیا ہے ادھر اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ دے نال اس کمرے دی چھت نو پھاڑ دیتا چھت نو شق کر دیتا حضرت عیسیٰ پیغمبر کو اللہ پاک نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا حضرت عیسیٰ پیغمبر تے چہرے دی تشبیہ جڑی ہے نا اس بندے تے ڈال دیتی گئی جڑا بندہ مخبر پر اندر داخل ہویا یہ ساری گلاں کتھے لکھیاں نے یہ قرآن کی سورہ نساء وچ لکھیاں نے ایت نمبر 156 تو چل جاؤ 160 تک پڑھ جاؤ اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ انہوں نے جناب عیسیٰ پیغمبر کو قتل بھی نہیں کیا انہوں نے جناب عیسیٰ پیغمبر کو سولی سے بھی نہیں چڑھایا پھر ہویا کیے ولیکن شفق لکم حضرت عیسیٰ پیغمبر کی شکل اس مخبر پر ڈالی گئی وہ جب ہم
پیغمبر آئے انہوں نے اس کو عیسیٰ بنا سمجھ کر پکڑ لیا، مار دیتا، مار کے سولی سے چڑھا کے دعویٰ کر دیتا ہے اسی عیسیٰ پیغمبر کو سولی سے چڑھا دیتا ہے۔ بعد اللہ فرماتے نے کوئی نہ اللہ پھر عیسیٰ پیغمبر کتے گئے، فرمایا پل رفعہ اللہ، اللہ پاک انہوں نے آسمان وال اٹھا لیا ہے۔ اور جناب عیسیٰ پیغمبر قیامت کے قریب اللہ دی زمین تے آن گے، اب قیامت کا قربہ چل رہا ہے، ہڑی ہڑی قیامت دے نیڑے آپ جا رہے ہیں، قیامت کی نشانیاں چھوٹیاں پوریاں ہو چکیاں نے، قریب ہے کہ وقت ہوتا جا رہا ہے، قیامت کی کو بڑی نشانی داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ، قیامت کے قریب جناب عیسیٰ پیغمبر آن کے 40 سال اللہ دی زمین تے حکومت کرنگے۔ اللہ میں قربان جاواں، دمشق دے علاقے دے جان گے، روایتاں مختلف نے، 8 دی روایت موجود ہے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق دی اندر ایک مسجد ہے، اس مسجد کے مینار تے جناب عیسیٰ پیغمبر اتارے جان گے۔ حدیث پاک اندر آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، فرمایا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان اتارے جائیں گے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں نماز فجر اذان فجر ہو چکی ہے، اذان فجر کی اقامت ہو چکی ہے، حضرت امام مہدی مصلی سے کھڑے ہیں، جماعت کروان واسطے تیار نے۔ اچانک دیکھے آئے آسمان کو 2 فرشتے، حضرت عیسیٰ پیغمبر انہاں 2 فرشتیاں دے کندیاں تے اترا کے نازل ہوندے پے نا، سیڑھی لگا کے جناب عیسیٰ پیغمبر اتاریا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے نے آپ دیاں زلفاں تے داڑھی مبارک دے وچوں پانی دے قطرات تے ٹپکدے ہون گے، جویں موتی ہوندے نے، اینج کر کے قطرات ٹپکدے ہون گے نا، جویں ہن عیسیٰ پیغمبر نال کے تشریف لے کے آئے، آ کے جناب عیسیٰ پیغمبر